السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، اشتہار مسلسل ہمارا موضوع یہی ہے، مقام صحابہ، لیکن مختلف اوقات میں مختلف حقوقوں کے تعلیم اور الزامات کیا ائمہ کرام کو نہیں مانتے ہیں۔ پچھلا پروگرام ہمارا اسی موضوع پر ہوا تھا، ائمہ کرام کا ائمہ اربعہ کا مقام اہل حدیث کی نظر میں۔ آج انشاءاللہ مقام صحابہ اور مقام اہل بیت، ان کی اہل حدیث کی نظر میں کیا حیثیت ہے اور سلف صالحین کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا، اس پر انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ دل جمعی سے بیٹھیں اور پروگرام سن کر جائیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا کھانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین تمام مخلوق کو اپنی عبادت، بندگی، غلامی کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت، بندگی، غلامی کے لیے پیدا کیا، نہ تو میں ان سے رزق کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے پکا کے کھلائیں، کیونکہ میں خود بہت بڑا رزاق ہوں اور زبردست طاقت قوت والا ہوں۔ یہ دنیا کے بادشاہ رئیس ہوتے ہیں، سرمایہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن خادموں کی ضرورت ہے جو پکا کے کھلائیں، مجھے تو ضرورت نہیں۔ کچھ بادشاہ سرکار ایسے ہوتے ہیں ان کو سرمایہ دولت اکٹھے کرنے کے لیے کارندوں کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ میں خود رزق دینے والا ہوں۔ میں نے جنوں اس کو اپنی عبادت، بندگی، غلامی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت، بندگی، غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث کروایا۔ سب سے آخر میں تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کے سردار امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، صورت کے لحاظ سے عظمت کے، سیرت کے لحاظ سے عظمت کے،
اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب کے لحاظ سے اشرف تھے۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، اور آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا، اس کی شرح تفصیل مطلب آپ کو سمجھائے، اس کو اب حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کریں۔ دین مکمل ہوا قرآن اور حدیث کتاب و سنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت کی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ تو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہاری دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنی بھی گمراہی ہے، بے حیائی کے چکر چلی، جس کو قدرت کی آندیاں آئیں اور بے حیائی کے طوفان آئے، کبھی گمراہ نہیں ہوگی جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر ہے، اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی ہے، اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان ہے، اللہ رسول، التحیات تشہد میں دو کا اقرار ہے، اللہ رسول، اور قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جب آپ اللہ کی مانو، یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرے گے قبر میں چلے گے تو پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا۔ دین اللہ رسول کی بات، کتاب و سنت، قرآن حدیث کا رسم رواج، قول فتوی، لڑیاں سلسلے، نظام دستور، باپ دادا کی بات، بیٹے بننے کی بات، پنچایت کی بات، شہر علاقے کی بات، یہ دین نہیں، کیونکہ دین آسمان سے آتا ہے اور رسول سے چڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دین جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، بڑی اچھی بات ہے، سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن حدیث یہ دین ہے، دستور العمل ہے، ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو اپنانے سے آخرت بھی بنے گی، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پرسکون مطمئن۔ لیکن پڑھا لکھا طبقہ اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دین بہت اچھا ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اس کے اندر معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، سیاسی حکومتی مسائل ہیں، دین دنیا کا جامع ہے، کامل ترین مکمل ترین یہ دین ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ نظریاتی طور پر کتابوں کے بند ہے، نظریے کے لحاظ سے بہترین بھی، لیکن سوال یہ ہے کیا اس کی کوئی عملی شکل بھی دنیا میں ہے؟ دین بہت اچھا ہے، اس کے ضابطے، قانون، قاعدے بہت اچھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے ہماری طرح انسان 20-25 برادری دنیاوی سارے معاملات ہوں اور پھر انہوں نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا ہو، بات تو تب ہے قانون کے لحاظ سے، لا کے لحاظ سے بہت اچھا دین تسلیم ہے، لیکن اس کی کوئی عملی پریکٹیکلی شکل میں دنیا میں کوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ، صحابہ کرام انسان برادریاں، کھیتی باڑی، ملازمت، مزدور، کاروبار، سارے معاملات انہوں نے اس بہترین دین پر عمل کر کے دکھایا، عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، سیاست، معاشرت، ہر لحاظ سے اس کو اپنا کے دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ اس پر چلا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پیچھے یہودیوں کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بڑے جرائم کی، نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا،
اس کے رسولوں کی بغاوت کی، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فقط کرو تو میں مولا ان کا ایمان قبول کروں، اور اگر وہ اعراض کرے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا ایمان نہیں چاہیے، ان کو ادھورا سمجھے، تنقید کرے، بیان کرے، تصحیح کرے، فإنما فی شقاق، وہ بدبختی اور نحوست، بدبخت ہے، بدبخت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنقید کا نشانہ بنانے والا ظاہراً یا اشارے یا کنایے میں اللہ فرماتے ہیں یہ بدبختی نحوست منوط ہو، اور صاحب جو صحابی کون ہے صحابی جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کے اسی پر خاتمہ ہوا، یعنی اس ایمان اور اسلام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ میں نے اتنی محنت سے ان کو تیار کیا، ان کو توحید سنت پر لگایا، ان سے میں نے شرک و بدعت چھڑوایا، نبیوں اور رسولوں کا سودا، اللہ کہتے ہیں ایسا میں نے کو بھیجا ہی نہیں، اس کی یہ کارکردگی ہے، اس کی یہ محنت ہے، اس کی یہ جماعت ہے، اس کی یہ کھیتی ہے، اس کی یہ تیار کردہ جماعت اور گروہ ہے، اور جو ان پر تنقید کرے اور کہ ہمیں ان والا ایمان مکمل یا کچھ اس میں سے قبول نہیں، آپ کو پریشانی تو ہوگی، آپ کو تکلیف تو ہوگی کہ میرے شاگرد گویا پر نبی پر اعتراض ہو تو کیسے تم نے تیار کیے، نبی پریشان نہ ہو، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا، میں مولا نپٹوں گا، اللہ کہتا ہے میں نپٹوں گا تیری طرف سے، یا اللہ تو کیسے نپٹے گا تجھے پتہ ہے نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ فرماتا ہے کہ میں سمیع ہوں، اقوال سننے والا ہوں، اعمال جاننے والا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، جو ظاہراً ہے، جو اشارے میں، جو بغض رکھ کے اور جو ایسے بس باتوں میں فیشن کے طور پر غلط لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار کر کے اور شکار ہو کر کی جو باتیں کرتے مجھے سب ڈیری لکھی جائے گی، جگہ لکھی جائے گی، اپنے گناہ کرنے کی بجائے اپنی ذات پر غور کرنے عزیز لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوئے اپنا مقام پہلے تو سمجھ تو کیا ہے ایسے کیا ہے 15ویں صدی 14ویں صدی میں تو بات کرتا ہے ان پر جو قرآن کے گواہ تھے، مجھے سب پتا ہے، میں نے ڈیریاں تیار کر دی اور میں نپٹوں گا، اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفانے پاتے پارا ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چیوٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی، لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے، آخرت یاد نہیں، اپنے گناہ کرنے کی بجائے پاک بھاگ لوگ جن کو اللہ نے نمونے کے طور پہ پیش کیا، جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے درگر، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، حق کا راستہ پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ، اور جس نے کھوٹا سکہ سونا چلانا ہو، ہے کیا کہ چھوٹی یہ کیا وہ کیا یہ کیا، براہ راست وہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں اور یہ منافقت کہ اسلام کامل مکمل نہیں، نبی سچا، صحابہ سچا،
اور چور دروازے پہ جو رسول کے پیار کرتا، جن کو اللہ نمونہ کہہ رہا ہے، ان کے تنقید ایسی بدبختی ہے، منافقت ہے تو نمری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے بڑے اوصاف بیان کیے، میں کنتم خیر امۃ، تم بہترین ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کا راستہ چھوڑے، پوری امت کا اتفاق کہ یا مومن سے برا صحابہ کرام سارے صحابہ اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستے پر چلے گا، اللہ رسول کے احکام جن پر صحابہ کرام نے چھوڑے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ بدترین جو اللہ کو بہت اس پر غصہ ہے کہ میں نے سارے رکھوں رسولوں کا سردار چن کے بھیجا، اس نے محنت کے ساتھ ایک جماعت تیار کیا اور ان کو جماعت کو سمجھ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ پکے سچے ٹھٹکے حقیقی مومن ہیں۔ گرامر کے لحاظ سے اسم اشارہ، جملہ اسمیہ، ضمیر فصل لام کے اتنی ساری تاکیدیں لگا کے اللہ کہتا ہے صحابہ کرام کے متعلق رضوان اللہ اولئک هم المؤمنون حقا، مانا کیا بنے گا یہی صرف یہی پکے ٹھکے سچے مومن کون کہتا ہے؟ اللہ لہم مغفرۃ، میں نے ان کو معاف کر دیا اور اس کو غریب کی عزت اور عزت کے لیے کی جنت میں نے معاف کر دیا۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة۔ صحابہ اللہ کے بھائی، صحابہ کرام سارے صحابہ رضوان اللہ، تمہیں کس نے آگے دیا تمہیں کچھ کو نکالنے کا؟ کون ہے تو؟ اپنا دماغ، اپنی تحریک، اپنی سوچ، اپنے زاویے نظریات کو قرآن تو پہاڑوں میں اٹھ نظر ادا کرتے اللہ کہ صحابہ کرام کا ایمان دل مسجد نہیں اور اللہ کی نافرمانی کے درجے ہیں کفر، فسق، اشیاء، یہ تینوں درجے اللہ کی نافرمانی کے ان سے کوئی نفرت ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں پر اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے، اولئک هم المتقون، صرف یہی لوگ تک پرہیزگاری والے، اولئک هم المفلحون، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہے ہیں، یہ اصل ہے یا لوگوں کی موشیاں ادھر تقریر ادھر کا روڑا جوڑ کے خود سے باطن نکالنا، کس طرح سے تم پڑے اپنا تم تو ہی آیا تمہیں یہ بتا یہ حق کس نے دی ہے؟ وہ تو صحابہ ہے، اللہ کی قسم عام آدمی ہونا، عام آدمی مسلمان کلمہ پڑھنے والا عام آدمی، اس میں اندر کیوں تو عاجز صاحب ہے، تہجد گزار صاحب ہے، تو مجاہد صاحب ہے، قاری عالم صاحب ہے، تو بڑی نیکی کرنے والا صاحب ہے،
اللہ کہتا ہے میرے بندے گناہگار کو علیحدہ سجا لے اگر تجھے جذبہ ہے، نہیں تو کتنا بھی اونچا ہے میں اپنے گناہگار بندے کی پٹائی کھولنے کی میں تمہیں کوئی اجازت نہیں کرتا، میں جاتا میرا بندہ نہیں۔ عام لوگوں کو یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے صحابہ رضوان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے صحابہ کرام کے رضوان اللہ قرآن ہے لیکن میں نے چاہتا مقامات پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، ان پر تنقید نہیں، کون کہنا ہے؟ محمد رسول کلمہ پڑھنے والے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نبی کی بات مانو، اور نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرنا، گالی مت تنقید مت کرنا، خائن کہنا، غدار کہنا، دین ذریعے ساتھ کرنے والوں کو کہنا، یہ گالی نہیں ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اور آج اتنا سونا بھی خرچ کرے نا، 6 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اس کا اور اونچائی اس کے علاوہ اتنا سونا بھی دے دینا، میرے ساتھی کے مٹھی پر جو کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا پاڑا کون ملے گا، اتنا فرق ہے پرویز صدی آلیا تیرے اندر تک اتنا فرق ہے، کہاں ہے تمہیں، کہاں بیٹھے تو سمجھ ہے اپنے آپ اِنَّا لِلَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، پوری امتوں میں امت محمد افضل ہے اور امت محمد میں صحابہ کرام رضوان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں درجات تو ہیں لیکن مقام تھا، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مسلمانوں کے نام بر سپہ سالار سب سے پہلے پہلی بیڑا بنانے والے رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام ہے، فاتح قبرص ریاست افریقہ سمرقند و بخارا، کاتب وحی قرآن جو لکھنے والے وہ امیر لوگ صحابہ کاتب وحی، اور مومنوں کے ماموں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی بہن میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں، اصل جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہے رضوان اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلے امیر معاویہ سے داخل ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ کھڑکی ہے، روشندان ہے صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولنے کے، تاریخی روایات کا ٹھیک کر بول کے میرے معاویہ کو جب ایک ساتھ ماد اللہ غلط ہو گیا یا اس پر بات کرنا آسان ہو جائے گی نا، جیسے رسول کے دور میں ایک کافر کے خلق ہے، ایک منافق، آج کچھ تو صحابہ کرام میں بغض رکھ کے علانیہ کفر کا ظاہر کر رہا، کچھ منافق ہے بتایا صحابہ کرام کا مقام مان کر، جب تم نے صحابہ کرام کے مقام کو تسلیم کیا کیا ہے، صحابہ کرام کو صحیح مان اور میرے معاویہ کو تنقید اور تنقید، یہ اصل میں جو دروازہ ہے داخل میں میرے معاویہ کو بات کر لیں گے، دل کی پڑاس نکال لیں گے،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو میں نے آیات پڑھی ہیں ساتھ اس میں شامل ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 22 سال کی عمر میں یہ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتے میں پہلے ہوتے قرآن لکھتے تھے نظام ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن سے شادی کی اور ان کو بکار دیا کہ مومنوں کے ماں باپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ پیچھے نماز پڑھتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف یہ رسول ہے رسول کہہ رہا ہے یہ نہیں گویا رسول دعا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس کی سن لے جس نے تیری تعریف کی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ رسول کہہ رہا ہے یا اللہ سن لے اس کی جس نے تیری تعریف کی اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف اور پیچھے معاویہ یہ کہہ رہا ہے ربنا ولک الحمد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا عمرہ ساتھ مل کے عمرہ کیا اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے عمرہ میں بال کٹواتا ہے وہ امیر معاویہ سے کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کٹوائے یہ شاید ان کو حاصل ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے شام میں برکت کر دے اور امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکر صدیق کے دور سے وفات شام کے امیر مقرر ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ برکت دے ہمارے شام میں امیر معاویہ دعا کی مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حنین کی جنگ میں طائف کی جنگ میں اور آپ کی وفات کے بعد یرموک کی جنگ شامل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیًا مہدیٰ یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رہنمائی کرنے والا ہدایت یافتہ بنا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ کتنے اونچے لوگ جب جو صحابہ سے بول کرتے ہیں ان کو چھوڑو جو باقی لوگ ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے اور ابو بکر و عثمان کے ساتھ محبت کرنے والے ابو بکر عمر عثمان آپ ان کی فضائل جانتے ہیں مقامات کو سمجھتے ہیں وہ موضوع نہیں سنتے رہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں اونچے لوگ تھے ان کا انتخاب ہے امیر معاویہ ان کا انتخاب ہے خود ہی آگے بیٹھ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتے جس کے متعلق فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیت الشیطان سالکا فی الا سلک فی غیر فکر کا عمر رضی اللہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم شیطان تجھے آتا ہوا دیکھ کر نہ گلی سے گلی چھوڑ جاتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 14 صحابہ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور ان سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے اور اللہ نے قرآن اتارا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ
اللہ راضی ہو گیا ان سے جو تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کی نیچے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو دوڑا دوار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ان تینوں کا انتخاب ہے امیر المومنین معاویہ پر اعتراض کا مطلب ان تینوں کو کنڈم کرنا اور ان کو برا کرنا. کہاں تیری محبت؟ ابو بکر اور عثمان سے تیری محبت. اگر تو میرے معاویہ کو برا بلا کہتا ہے تنقید کرتا ہے کون؟ اس کا مطلب ہے تو منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے جب تو کہتا ہے کہ میں ابو بکر اور عثمان کو اچھا سمجھتا ہوں. نہ تو قرآن کی پاسداری کے لیے، نہ رسول کے فرامین کی، اور نہ صحابہ کے انتخاب کی. سوچتا نہیں ہے تو کہاں جا کے بات پہنچتی ہے کہ ہمارے بھولے والے بس بیٹھے چسکے رہے سارے کو چسکے کھچی بات بیٹھے بات کھچی تو بات کی بجائے ہے کہ اپنے گناہوں پر غور کرے مسئلہ پوچھے یہ معاملے یہ کیا تیرے پوزیشن سے آ رہے ہیں بات کے کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا شجر کہنے لگا ہماری میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے. کیا یہ امیر معاویہ نہیں ہے؟ ایک بطر پڑھ رہا تھا مگر چوکہ وہ صحابی ہے اور فقیہ ہے. یہ بخاری ہے فقیہ ہے. فقیہ کا مطلب قرآن کی سوال ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد ہے اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دیا. یہ صحابی رسول ہے فقیہ ٹھیک کرتا ہے. پوری امت میں اتفاق ہے ایک وہ گروہ ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ان کو چھوڑ دو. باقی ان کے علاوہ کوئی گروہ قابل ذکر نہیں ہے جس نے میرے معاویہ کو یہ اب آج تک میں یہ شروع ہو گیا. پوری امت کا اتفاق ہے. درجات ہیں ٹھیک ہے کم درجے ہوں علیحدہ مسئلہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقام بہت ہو چکا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس مقام کو نہیں بولتے. یہ تو کسی کو آتا نہیں ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کس تنقید کرے. اور امت نے امیر معاویہ کے مقام کو کیسے سمجھا؟ بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ افضل ہیں یا جو بعد میں آئے صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ اجمعین؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کی نیکیاں دیوے کے لوگوں کو خلافت راستہ یاد آیا. کون بہت بڑے محدث علامہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال. انہوں نے کہا جس گھوڑے پر چڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیا اس گھوڑے کے نام کا غبار عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بعد میں آیا صحابی نہیں ہے اس کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل ہے. امت تو یہ سمجھتی ہے سادے بھولے بھالے لوگ پتہ ہے نہیں آگے جسکے باقا یہ تاریخی حقائق ہے. ان کو نہیں پتہ تھے تاریخی حقائق جن میں باتیں سنا رہا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر محدث ان سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساری زندگی کی نیکیاں امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رفاقت میں گزارا. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر میں راستے میں بیٹھا ہوں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا تو جہاد پر جا رہا ہے اس کے گھوڑے کہ پاؤں کا غبار اگر میرے منہ پر آ جائے تو میری نجات کے لیے ہی کافی ہے. میں ان کا قول یا ان کی محبت باقی یہ بات صحیح نہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتنہ پتنی کہاں سے شروع ہوگی. وہی بات جو میں نے پہلے بتایا کہ ایک صریح کفر تھا ایک نفاق تھا. کفر تو ہے کہ آپ اسلام کو نہیں مانتے اور نفاق کیا ہے کہ اسلام بہت اچھا ٹھیک مذہب ہے قبول کر کے اور پھر اس کے اندر تنقید کا نشانہ بنا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ جدید فتنہ ہے. میں نے واضح کیا پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ سے خود رکھتے ہیں وہ تو معروف لیکن اس کے علاوہ ان میں کبھی کسی نے امیر معاویہ کو کہا تو جس کا مطلب ہے جس میں یہ موضوع بنایا ہوا ہے اس کے خود سمجھ لو کہ کن سے تعلق ہے. انگریزوں کے حکومت تھی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ انگریز حکمران رہا تو اس میں عیسائی مذہب تھا نا انگریزوں کا مذہب عیسائی تھا تو انہوں نے یہاں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے بہت پادری اور عیسائیت کے عالم اور نشارہ مقرر کیے مسائل دیے ان کو بہت کہ پھیلاؤ اس کے ساتھ حکومت ان کی مسائل سب کئی سالوں کے بعد جب رپورٹ لی تو عیسائی اتنے نہیں ہوئے تھے جتنے وہ چاہتا جو ان کا جو مقصد تھا انہوں نے بلا لگتا حکومت اب آ رہی ہے وسائل اتنے اور تمہیں یہ سارا ہم نے دیا کارکردگی تھوڑی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمانوں کو زیادہ عیسائیت کی طرف مائل نہیں کر سکتے یعنی ہم عیسائی زیادہ نہیں بنا سکتے یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں رہنے دیا. ٹھیک ہے عیسائی نہیں ہوئے لیکن ہم نے ان کو مسلمان یہ جو ابھی شروع ہے نا میرے معاویہ رضی اللہ متعلق تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کیسے تشکیق پیدا کرتا ہے انتشار کرتا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے بس انتشار کرتا ہے اچھے خاصے لوگ ایک نظریے پر تھے وہ سمجھتے تھے صحابہ کا تقدس تھا اور ان کا احترام تھا اب ان میں تشکیق انتشار اگر یہ صحابہ سے جو بغض رکھتے ہیں وہ گروہ نہ بنے تو یہ اپنے میں جو ہے اس پر بھی رہے یہ ہے اب چونکہ بنیاد و اختلافات ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں ان پہ میں آپ مختصر یہ بات کرتا ہوں تاکہ مسئلہ انشاءاللہ کافی حد تک واضح ہے. بس یہ بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں ان کو ہم سے حسد سے ہوتا ہے قرآن حدیث کے اندر یہ ساری بات موجود ہے. انہوں نے ہمارے نبی کو پریشان کیا کبھی زہر دینے کی کوشش کی کبھی ویسے شیخ کرنے کی مسلمانوں کو بلا جنگیں بھڑکائیں بہت یہ ہمارے دشمن ہیں. قرآن میں بھی کہا سورۃ فاتحہ کے اندر آخر میں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور چھٹے پارے میں بھی کہا یہ تمہارے بڑے بڑے. انہوں نے سوچا کہ ہم تو راندہ درگاہ ہوئے اب تو پوری دنیا کی امامت قیادت سعادت ان کے پاس تھی وہ اللہ نے ان سے لے کر امت محمد کو دے دی بس حسد فوج ان کے دلوں میں بیٹھ انہوں نے عیسائیت کے ساتھ بھی یہ کی
یہ عیسائیت آپ کو نظر آتی ہے نا، عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور مریم علیہ السلام جو اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ، یہ جو کچھ تو مثال اندر آئی ہے، اصل عیسائیت یہ نہیں ہے۔ اصل عیسائیت جو قرآن حدیث ہے، جو اللہ رسول وہی ہے، بلکہ ان کے اندر جو انجیلیں ہیں نا، ان میں جو انجیل برنابا ہے وہ بالکل اصل ہے، اس میں یہ ساری بات ہے۔ خیر تو انہوں نے عیسائیت کے ساتھ ایسا کیا یہودیوں نے کہ کچھ لوگ ان میں ایک پیش تھا، باقی دوسرے انہوں نے عیسائیت قبول کر بظاہر، اور پھر یسوع مسیح کی محبت میں آ کے تو لوگوں کو بیوقوف بنایا، مسجد جاتے جاتے ہیں او یسوع مسیح، او یسوع مسیح، میری کیا ہوا؟ میرا بعد میں یسوع مسیح آیا ہے، وہ کہتا ہے میرا پرچار کروں، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس طرح کرتے 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 پوری عیسائیت کنورٹ کر انہوں نے یہی کچھ اسلام کے ساتھ کہا، لیکن ابو بکر عمر کے دور میں ان کی دال نہ گلی، عثمان کا پہلا دور 6 سال دال نہ گلی، آخری 6 سال میں صحابہ کم ہو گئے، صحابہ کی اولاد جوان ہو گئی، پوری طرح صحابہ کرام جنگ و جہاد میں رہے، ان کے اندر وہ پوری طرح تقویٰ پرہیزگاری والی تربیت ان کے اندر وہ نہیں تھی، کو دیکھتے ہوئے عثمان تو بصرہ کوفہ کے اندر باتیں الٹی سیدھی پھیلا کے شروع میں سیاست پارٹی کی اقتدار علی کے پاس ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ باتیں مجھے کر کے سارا آپ جانتے ہیں، سمجھتے میں اشارہ کرتا ہوں آگے آپ کے موضوع پر، تو وہاں جناب کر کے بڑھتا کے سارا عثمان کی شہادت ہو گئی، سارا واپس یہ وہ لوگ۔ آگے کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے پڑھ چڑھ کے آگے جناب علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرے، بالکل وہ خلیفہ برحق کے وہ بیعت بالکل ٹھیک ٹھیک صحابہ کرام نے، تو انہوں نے پہلا فیصلہ یہ کروا لیا کہ کوفہ کو دارالخلافت بنا۔ اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو، اور دلیل کیا ہے کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی رضوان اللہ، اس کا مطلب اختلاف ہوا سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ بیعت میں مستحق ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری تاریخ چھان لو، جو جہاں مرضی تم دیکھ لو، ایک دفعہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ خلافت کے مستحق نہیں، کہاں پہلے بدلا تاکہ ہمیں یہ ثابت ہو کہ قوت اقتدار باقاعدہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بلوائی قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ سے یہ فیصلہ کروا لیا، اس وقت بیعت کرنے کا مطلب ہم اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، آپ بدلا لیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے پاس اقتدار قوت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تمہارا مطالبہ غلط ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو پہلے میری بیعت کرو، مجھے تک پہنچاؤ، میرے ساتھ بنو، دست و بازو بنو، پھر میں ان پہ ہاتھ ڈالوں، تم بیعت نہ کرو میں ان پہ ہاتھ ڈالوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اب دونوں بزرگوں کا نقطہ نظر اپنا اپنا تھا۔ جناب امیر معاویہ کہتے تھے پہلے بدلا پھر میں اپنا بیعت، وہ کہتے تھے پہلے بیعت پھر بدلا، یہ ایک نقطہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے ان کے اوپر فیصلہ، لیکن یہ ہم کہتے ہیں پوری امت کا اتفاق ہے کہ حق علی کے ساتھ رضی اللہ، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اجتہادی طور پر یہ بات کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے صحیح، جب کوئی اجتہادی طور پر معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بخشا ہوا ہے، مغفور ہے۔ یہ اب وہ نقطہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سلح اکٹھے نہیں ہوتے تھے تو یہ جو کہ سلح میں پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ بیعت ڈالنا ہے، تو رات کی طریقے سے فائدہ اٹھا کر آدھے ادھر ہو جاتے، آدھے ادھر ہو جاتے، ادھر تین برساتی اس طرح جن لوگوں نے اپنے مفادات کو
کے باوجود ان دونوں کا آپس میں پیار اور محبت برقرار رہا. واضح بات ہے پوری کہ دونوں طرف کے جو شہداء تھے ان کو شہید سمجھا گیا اور ان کی نماز جنازہ ہوئی. کسی ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا, مردوں کو غلام نہیں بنایا, اور ان کے بعد تقسیم نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ جو ہوا اس میں وہ مغفور ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرنے والا ہے. لیکن اس جنگ کو انہوں نے اسلام کفر کی جنگ نہیں, اس کے باوجود ان کی آپس میں محبتیں رہی, وہ میں سنانا چاہتا ہوں. ایک جنگ کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھنے لگے تو ساتھیوں کو کہا کہ شامیوں کو بھی اٹھا کے لاؤ شہداء. تو سب سے کہتے ہیں کہ شامیوں کو جنازہ پڑھے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازہ پڑھے, پڑھوں گا. جناب علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں شامیوں کا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا میں جنازہ پڑھوں گا. کیوں؟ ان کا ہمارا رب ہے, ان کا ہمارا رسول ہے, ان کا ہمارا دین ہے. اختلاف عثمان کے قصاص میں قتل میں وہ بھی اس سے بری ہیں, نہ انہوں نے قتل کیا نہ ہم نے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وزیر سے محبت ہے, رضی اللہ عنہ بابا سے اختلاف نہ. لوگ پتہ نہیں آج کل وہ دشمن لگائے ہوئے, اس کے باوجود ایک دوسرے کا کتنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے بتایا تو سبب بنا یہ منافقین درمیان. قبرص کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کروں, کیونکہ ان کا مسئلہ امیر معاویہ کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ. آپ نے اس کو خط لکھا رومی میں, میں نے سنا ہے کہ علی پر حملہ کرنا چاہتا ہے, ہمارا مسئلہ آپس میں علیحدہ ہے. اللہ کی قسم اگر تو نے علی رضی اللہ عنہ کا رخ کیا, معاویہ پہلا شخص ہوگا رضی اللہ عنہ جو علی کے جھنڈے کے نیچے لڑے. یہ تمہیں بات بدل نہیں آتی, تنقیص اور عیب جو ہے خود سے فاصلے اندر کا گھر وہ نکالنا چاہتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا, بڑے عالم تھے, کیا علی سے پوچھا سبحان اللہ کیسے نہیں, اس کے بعد بھی ان کا ایک کچھ وہ کہتا ہے میں نے آپ سے پوچھنا ہے. ہاں اس نے مسئلہ پوچھا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو کیونکہ وہ مجھ سے بڑا عالم ہے. اس نے کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس کو 2 دفعہ کہا بے سما کتا, بے سما, بری بات نہیں کی, بری بات نہیں کی. تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا رضی اللہ تعالیٰ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, علی تیرا میرا تعلق ایسے ہے جیسے ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا, لیکن ہارون نبی تھا تو نبی نہیں رہی. میرے معاویہ نے ڈانٹا کیا علی سے مسئلہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اکتالی سے علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے لوگوں کے ہاتھوں جو آگے آگے تھے. 6 ماہ کے بعد حسن رضی اللہ کی بیعت کی, جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ کے بعد کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے لیکن نہیں ٹھیک میری 3 شرطیں بول ایک علاق سلامہ دو ہمارے ساتھ ہمارے ٹھیک جنہوں نے میرے باپ کا ساتھ دیا اور میرا ان سے بدلہ نہیں لو. ٹھیک. اور تیسری بات جناب حسن نے کیا کہی, حکومت ایسے کرو گے جیسے عمر عثمان رضی اللہ عنہ. کہا ٹھیک ہے. نہیں کوفے میں اپنے بابے کا ممبر پیش کیا, 41 ہجری جمعہ پڑھایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور نماز کے بعد
حسن کھڑے ہوئے کامل مومنین معاویہ رضی اللہ عنہ، میں حسن علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کا نواسا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج سے تجھے امام المسلمین تسلیم کرتا ہوں اور تم امیر المومنین ہیں، لا میں بیعت کر رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ جی اٹھی بیعت کر رہا ہوں، امیر معاویہ امام المسلمین 41 ہجری کو کہا گیا عام الجماع کی جماعت ایک ہو گئی، 20 سال تک متفقہ خلیفہ رہے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے لیے لیکن ہم کو ٹھیک ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت ہے 7 سال کی عمر میں جنہوں نے نبوت کی آغوش میں اپنی تربیت جو ہے ان کی شروع کی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہ متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہوں۔ ایک سفر سے ایک آدمی علی سے اونچا رضی اللہ تعالیٰ، سفر میں آگے دیکھا وہ جگہ کی پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہاں قافلے کا ٹھہراؤ تھا، کچھ لوگ پہنچے کچھ نہیں، آپ کو پتہ چلا، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جس کا میں دوست ہوں نا علی بھی اس کا دوست ہے۔ کیا مطلب؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو علی سے بھی محبت کرے، آپ کی رجوعی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی ابو بکر صدیق سے اونچا رضی اللہ عنہ، اللہ کے لیے مجھے ابو بکر کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہا کرو، جب میں نے کہا میں نبی رسول ہوں تو آپ لوگوں نے مجھ سے معجزے مانگے، اس کو میں نے کہا میں رسول، اس نے مجھے فوراً مسلم کیا۔ یہ آپ کی عادت تھی سو کہ ابو بکر صدیق کے متعلق بات آج علی کی بعض لوگ کہتے ہیں خلافت کا اعلان یہاں کرتا تھا، مدینہ میں کرتا تھا، تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ علی کی فضیلت میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب صحابہ کرام نے انتظار کیا ساری بات رضی اللہ تعالیٰ، یہ جھنڈا کس کو ملتا ہے؟ کیوں کیا؟ سب کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جانبداری کریں، ہمارے لیے سب وہ فرق ہے۔ اللہ کی قسم سب کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت تھی، کیوں انتظار کیا؟ اس لیے تاکہ یہ تمغے ہیں، صبح آپ نے علی رضی اللہ کو جھنڈا دیا، یہ ہم کا مقام ہے، ہم کا ادار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ من سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ باقی کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت نہیں کی، مظاہرے آپ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ اللہ رسول سے محبت نہیں تب نہیں۔ رسول نے فرمایا ابو عبیدہ امین الامہ، ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، باقی خائن ہے۔ مثبت سوچو، یہ تمغے ہیں جو صحابہ کو ملے۔ رسول نے فرمایا ابو بکر کے متعلق یہ صدیق ہے، باقی جھوٹ بولتے ہیں۔ جب تو سوچ والے گندے سے سوچتے ہیں، آپ نے عمر کو فاروق کا تو باقی کوئی فرق نہیں، کیا ہے؟ تو یہ تمغہ ہے علی کا، شان ہے اس کی اور ادارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا علی جی جاؤ، روضۃ خاک نامی جگہ پر ایک عورت جا رہی ہوگی، اس کے پاس خط ہے، خط قبضے میں لے علی گئے رضی اللہ تعالیٰ، ساتھی بھی ساتھ تھے، عورت کا راستہ روکا، لیا کہا میرے پاس نہیں، اس کا سامان لے کر خط نہیں نکلا، ساتھی کہہ لگے علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس خط نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں خط مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتا ہوں، تجربے کو جھٹلا سکتا ہوں، مشاہدے کو جھٹلا سکتا ہوں، لیکن جو بات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے فرمائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، خط ہے چاہے مجھے نظر نہیں آیا۔ کیا ایمان ہے علی کا، کیا تصدیق ہے، کیا اعتقاد ہے اس کا، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت ہے، مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ۔
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر میں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کچھ علی بھی نظر آ رہا ہے، جناب کچھ بات ہو گئی، ابھی میں ہو جاتی بات ہو گئی ہے، کیسے خوشی سے تھوڑا پہلے کیا آج کل اگر چھوڑ آتے ہیں لوگ جو میں آیا تو آپ کو میں نے بتا اور میں نے کہا غصہ ہے پانی پی لیا کرو، غصہ ہے کیسے ادھر ادھر ہو جائے گا گرم ہی گرم سارے دس، اور پھر اگر غصہ ہے تو اور لفظ بولو طلاق ہی نہ پیر پانے دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یعنی غصہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سیرت ہے، اچھا چل لے کپڑا چل چل نہیں، آپ تلاش کریں اپنے داماد کو تلاش کریں۔ اور علی کہاں ملا؟ مسجد رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اس پر ایک چادر باندھ دیں ایک بچہ وہ لیٹے ہوئے چادر اندر نگر مٹی نیچے لگی ہوئی تھی۔ عربوں کی عادت ہے جس حال میں کوئی ہو نا اس کو اسی حال میں خطاب کرنا یہ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا چادر اوڑھنے والے اٹھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی آپ صاف کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کم ابا تراب کم ابا تراب، وہ مٹی والے اٹھ، مٹی والے اٹھ، بہت غصہ کر رہے تو یہ کنیت ان کو بہت پسند ہے، حالانکہ ان کی کنیت کو کوئی پسند ہے۔ اب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے یہ بات یعنی نشان ہے، ان کا یہ مقام ہے رضی اللہ۔ تو یا ہمارے بھائی کہیں نہ ابو تراب کا معنی کرتے ہیں مٹی دے آپ پہ اتنا عجیب ہے، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو تمر کھجور والا، ابو جمر دودھ والا، ابو سمسم گھی والا، مٹی والا ہے۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام ہے آپ کا، اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کہا کہ وہ یہ صلح کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش، تو انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے ہیں تو لڑائی نہیں کرتے، اب اپنا نام لکھیں اور اپنے باپ کا، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے۔ تو علی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی بٹا میں نہیں بٹا، میں آپ کو رسول تسلیم کرتا ہوں، میں نے رسول لکھا ہے۔ یہ کوئی اللہ معاف فرمائے بھی نہیں تھی محبت کی دلیل، آپ بھی سمجھ گئے میں اللہ میں آپ نے کہا کہاں ہے آپ نے بھی کہا دیکھو کیا علی کا مقام ہے، کیا اس کی شان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا ان کا کتنا مقام تھا کہ اپنا چیف جسٹس مقرر کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا، ان کا مقام کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مشیر چیف جسٹس مقرر کیا، اور اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، اور جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، وہ عمر فاروق کے نکاح میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنا چیف جسٹس مقرر کیا۔ تینوں خلافتوں کے ستون تھے اور مشیر تھے، کیوں؟ علم، فضل، تقوی، مقام کی وجہ سے وہ صحابہ مجبور تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھائیں، علی کا ایک مقام ہے، اس کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کو کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ پہلی خلافتوں کی بڑی اچھی چلی تھی، آپ کے خلافت میں تو جھگڑے ہی جھگڑے جھگڑے، انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تو وہ، یہ انہوں نے یہ جواب۔ اسی طرح جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت سے بھی محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کو فرق نہیں کرتے۔ اہل بیت کون؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اہل بیت اور ان کا بڑا مقام ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور جو تمہارا گھر جنت میں تیار ہے اس کو خوشخبری دے رہا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ اہل بیت ان بھی جبریل علیہ السلام کے سلام آئے اور ان پر کوئی بات کی منافقوں نے تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی عائشہ سے پاک دامنی کی. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر لگی تو لوگوں نے گواہی دی، لیکن عائشہ پر تہمت لگی اللہ خود بولا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب مجرم جو ہیں سورۃ یاسین میں ان کے خلاف ان کے پاؤں اور ہاتھ گواہی دیں گے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے مجرموں کے متعلق قرآن نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، ہاتھ پاؤں کے علاوہ عائشہ کے مجرموں کے خلاف ان کی زبانیں بھی گواہی دیں. کہا کرتی تھی زوجکن ہادیکن وزوجنی من فی السماء، تمہارے نکاح گھر والوں نے کی ہے، میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا ہے. ساری آپ کی بیوی قرآن سورۃ احزاب میں نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، پیچھے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور درمیان میں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت میں بیویاں شریف اور پھر اس میں دعا کی چادر کی علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل کیا اور کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. میں سلمہ آپ کی بیوی پاک کی اس نے چادر اٹھائی اور اندر سار کیا کہ میں بھی تو اہل بیت میں ہوں، میں تو دو دفعہ ہے بیوی ہونے کے لحاظ سے اور تو خاندان کے لحاظ سے فرق کرنے والے ہم تنقیص مقام تنقیص. نبی علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ سمجھو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. رسول کے پاس آتی فاطمہ رسول کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ اور اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی سردار. جناب حسن حسین جنت کے پھول. اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دو پھول دی ہیں، میری رونق. اور جب حسن رضی اللہ نے شروع کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ میں نے خود سنا رسول اللہ نے سنا یہ میرا بیٹا سردار مسلمانوں کے دو گروہوں میں شروع کرائے گا. اس کا مطلب ہے سنا دونوں کو مسلمانوں کے دو گروہ کا